بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو بکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت نحوم کی نئی درسی کتاب میں سے حصہ نظم کی گرامر پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم نظم نمبر 3 جاوید کے نام جو کہ علامہ اقبال نے لکھی ہے، اس نظم کی مشق میں دی گئی گرامر پڑھیں گے۔ یہاں ہمارے پاس سوال نمبر 6 میں ہے نظم یا غزل کے اجزاء یعنی کہ محاسن کی شناخت۔ یہ کون کون سے اجزاء ہیں؟ نظم اور غزل دونوں میں پائے جاتے ہیں، مصرع، شعر، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹ صرف ایک لائن کا بہت ہی مختصر جو ہے اس کی تعریف اور تعارف دیا گیا ہے، تو اس لیے ہم ساتھ نوٹس میں سے بھی پڑھیں گے۔ پہلے میں یہیں سے ہی پڑھ دیتی ہوں مصرع کی تعریف۔ شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں، آدھا شعر کا یا بیت کا، شعر کو بیت بھی کہا جاتا ہے، بیت کا نصف حصہ۔ مصرع کے لغوی معنی ہے دروازے کا ایک کواڑ یا ایک پٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بہت مختصر ہے تو ہم اس کو مثالی شعر کے ساتھ جو ہے ابھی پڑھیں گے نوٹس میں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے شعر۔ بہترین الفاظ کے استعمال کو شعر کہا جاتا ہے۔ مقررہ وزن اور بحر میں لکھی تحریر کو بھی شعر کہتے ہیں۔ ایک شعر 2 ہم وزن مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، یہ ایک MCQ بھی آتا ہے، جو ایک ہی بحر میں لکھے گئے ہوں اور جو کسی سنجیدہ مضمون پر مشتمل ہوں۔ آگے قافیہ کو دیکھتے ہیں۔ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ پھر ردیف ہے ہمارے پاس۔ قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے ایک جیسے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں کہ دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، جس کے دونوں مصرے۔ آگے مطلب دیکھیے، غزل یا یہاں پہ کا لکھا ہوا ہے تو یہ مسٹیک ہے، آپ اس کی کریکشن کر لیجئے گا۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ آگے مقطع، غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ جی، تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں غزل یا نظم، ان دونوں کا ہم نے اجزاء یا محاسن جو ہے وہ پڑھے ہیں۔ تو پہلے ہم نظم اور غزل کی تعریف اور ان کا آپس میں فرق کیا ہے یہ جان لیتے ہیں۔ نظم کی تعریف، نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہے، ٹھیک ہے، کثیر الانتخابی سوال جواب میں یہ اکثر اوقات فیڈرل بورڈ کے پیپر میں آتا ہے۔ ویسے تو ہر منظوم کلام نظم ہے، لیکن اصطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نظم کا ایک ہی مرکزی خیال ہوتا ہے، کیونکہ نظم کا ایک موضوع، ایک عنوان ہوتا ہے، تو اسی عنوان پر اس کے تمام اشعار لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا مرکزی خیال ایک ہی ہوتا ہے عنوان کے مطابق۔ نظم کے لیے حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، نظم کسی بھی موضوع پر کسی بھی حیت میں لکھی جا سکتی ہے۔ پوری نظم ایک بحر میں ہوتی ہے اور اس میں قوافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے۔ جدید نظم ترقی کرتے کرتے کئی شکلیں اختیار کر چکی ہے، لیکن اس کی بنیادی اقسام 5 ہیں۔ نظم کی بنیادی اقسام 5 ہیں، یہ بھی ایک MCQ ہے۔ ان 5 اقسام کے نام بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پابند نظم، نمبر 2 نظم معرہ، نمبر 3 آزاد نظم، نمبر 4 نثری نظم، اور نمبر 5 یک مصری نظم۔ اب دوسری دیکھ لیتے ہیں غزل کی تعریف۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، یہ بھی ایک امپورٹنٹ MCQ ہے۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی ایسی قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ حسن و عشق کے موضوعات جو ہے یہ بھی MCQ ہے۔ غزل کے اشعار میں موسیقی اور ترنم ہوتا ہے، جی پچھلے سال یہ بھی MCQ میں آیا ہے، تو بہت پوری تعریف بہت اچھی طرح سے کرنی ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک الگ اکائی ہوتا ہے، یعنی ایک ہی اکائی ہوتا ہے، اس میں ہر شعر میں ایک الگ موضوع دیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ جدید غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ حیات و کائنات، اخلاق اور تصوف کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ اگر غزل کے تمام اشعار ایک ہی موضوع پر ہوں، یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ MCQ ہے، غزل کے تمام اشعار اگر ایک ہی موضوع پر ہوں تو اسے غزلیں
مسلسل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ غزل کے اجزائے ترکیبی 4 ہیں، یہ بھی MCQ ہے۔ کون کون سے والے ہیں جی؟ غزل کے 4 اجزائے ترکیبی ہیں، مطلع، قافیہ، ردیف اور مقطع۔ ہرن کی چیخ کو بھی غزل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ چلیں تو اب ہم آ جاتے ہیں جو ہماری جماعت نحو کی درسی کتاب میں نظم نمبر 3 کے مشقی گرامر جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ شعری اور ادبی اصطلاحات، پہلا مصرع تھا، وہاں بہت مختصر ہے، تو آپ نے کم از کم اتنا تو ضرور یاد کرنا ہے، اور اس میں بہت سارے MCQs بھی ہیں۔ مصرع کے لغوی معنی ہیں دروازے کا ایک پٹ، یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں شعر کی ہر سطر یعنی شعر کے نصف کو مصرع کہتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جس طرح دروازے کے دونوں پٹ مل کر دروازہ مکمل کرتے ہیں، اس طرح 2 ہم وزن مصرے مل کر شعر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح 2 ہم وزن مصروں سے مل کر شعر مکمل ہوتا ہے، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ بات ہے۔ مصرع عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں MCQs میں آتی ہیں۔ شعر کے پہلے مصرعے کو مصرع اولا اور دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہتے ہیں، تو یہ ان کے نام بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں، دوسرے کو کیا کہتے ہیں۔ اب جب یہ مصرع کی تعریف لکھیں گے، اگر یہ حصہ قواعد میں آئے گا اور 2 نمبر کا سوال ہوگا تو 1 نمبر کی تعریف ہوگی اور 1 نمبر کا مثالی شعر ہوگا، یعنی مثال 1 نمبر کی ہوگی، تو آپ نے لازمی یہ ایک مصرع لکھنا ہے۔ یہ جو میں نے نشان علامت لگائی ہے نا، تو یہ مصرع کی علامت ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، تو بس ایک ہی مصرع لکھنا ہے آپ نے مصرع کی مثال میں۔ شعر یا بیت، شعر کو بیت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی MCQ میں آ جاتا ہے کہ شعر کا دوسرا نام کیا ہے، شعر کس زبان سے نکلا ہے، شعر کس زبان کا لفظ ہے اور شعر کس لفظ سے نکلا ہے، یہ سب اس طرح کے آ جاتے ہیں۔ شعر عربی زبان کا لفظ ہے، شعر کا لفظ شعور سے نکلا ہے، تو یہ آپ نے بہت اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ 2 ہم وزن مصرے جو قافیہ ردیف پر مشتمل ہوں شعر کہلاتا ہے، یہ بھی اچھے سے یاد رکھنا ہے آپ نے۔ شعر کا موسیقی سے گہرا تعلق ہے، یہ بھی MCQ آتا ہے۔ آگے دیکھیے مثال آ گئی، کوئی رکھتا بھی تو کیسے پھول میری میز پر، ایک مدت سے جمی تھی دھول میری میز پر۔ آپ یہاں پہ کوئی بھی اپنا فیوریٹ، کوئی اپنا پسندیدہ شعر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اچھے سے آپ کو یاد ہو اور بالکل بھی ایک لفظ بھی نہ بھولے۔ آگے دیکھیے جی، بند، بند کے لغوی معنی ٹیپ کا مصرع، یہ بھی ابھی پچھلے سال MCQs میں آ چکا ہے، جس پر کلام بند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بند کم سے کم 3 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، بند کم سے کم 3 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جو کہ نظم مثلث کا بند کہلاتا ہے۔ عموماً 4 مصروں کو بھی بند کہا جاتا ہے، جو کہ نظم مربع کا بند کہلاتا ہے، یہ سب چیزیں یاد کرنے والی ہیں۔ بند جتنے مصروں پر بھی مشتمل ہو، اس میں ایک ہی بات کو بیان کیا گیا ہوتا ہے، یعنی پورا بند جو ہے نا، وہ ایک ہی بات اس میں بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن نظم کی نوعیت کے اعتبار سے بند کے مختلف مصرے بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً اگر نظم مثلث کا بند ہے تو وہ 3، اگر نظم مربع کا بند ہے تو وہ 4، اگر نظم مخمس کا بند ہے تو وہ 5، اگر نظم مسدس کا بند ہے تو 6، اگر نظم مسمن کا بند ہے تو وہ 8 مصروں پر مشتمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بند کی بہت اچھی تعریف یہاں پہ دی ہوئی ہے، تو یہ آپ نے ضرور اچھے سے یاد کرنی ہے۔ مطلع کی تعریف پہ آ جاتے ہیں۔ مطلع کے لغوی معنی نکلنا یا نکلنے کی جگہ، موسٹ امپورٹنٹ MCQ۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، یعنی کہ کچھ غزلوں میں ردیف نہیں بھی آتا نا، اس لیے انہوں نے ہم ردیف نہیں کہا، صرف ہم قافیہ کہا ہے۔ یہاں پہ مثالیں دیکھیے، 2 بہت اچھی مثالیں یہاں پر آپ کے پاس موجود ہیں نوٹس میں۔ یہ میں نے آپ ہی کی غزل نمبر 1 میں سے لیا ہے مطلع، آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو یہ دیکھیے صدا اور دعا اس میں قافیہ موجود ہے، تو یہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہوئے، تو اس لیے یہ بھی مطلع کی مثال میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ آگے مقطع کی تعریف دیکھیے، مقطع کا لفظ قطع سے بنا ہے، کس سے بنا ہے؟ قطع سے، یہ بھی یاد رکھنا ہے، جس کے لغوی معنی کاٹنے یا ختم کرنے کے ہیں، یہ بھی آپ کے یاد رکھنے والی بات ہے۔ شاعری میں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص
اپنا نام یا تخلص استعمال کرے، یہ اس کی خاص پہچان ہے۔ یعنی کہ مقطع کے لیے 2 شرائط کا ہونا، 2 شرائط پر پورا اترنا لازمی ہے۔ ایک تو وہ آخری شعر ہو غزل یا قصیدے کا، دوسرے اس میں لازمی جو ہے شاعر کا اپنا نام یا تخلص موجود ہو۔ اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص یا نام استعمال نہ کرے تو اسے آخری شعر تو کہیں گے، مقطع نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اگر شاعر آخری شعر سے پہلے کسی شعر میں اپنا نام استعمال کرتا ہے تو اسے بھی مقطع نہیں کہیں گے، کیونکہ پھر وہ دوسری شرط پہ پورا نہیں اترا رہا کہ آخری شعر والی شرط، ٹھیک ہے۔ مقطع کے لیے 2 شرائط ضروری ہیں، غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہونا اور اس میں شاعر کا نام یا تخلص موجود ہونا۔ مثالیں دیکھیے، یہاں پر 3 مثالیں موجود ہیں آپ کے پاس نوٹس میں، لیکن یہاں پر میں نے آپ کی اپنی اسی درسی کتاب کی جو غزل ہے پہلی، اس کا لکھ دیا ہے، چاہے آپ ان میں سے کوئی سا بھی ایک یاد کر لیں۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، یہ دیکھیے تخلص آ گیا، اوپر تخلص کی علامت بھی لگائی ہے۔ جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ آگے دیکھتے ہیں قافیہ کی تعریف۔ قافیہ کے لفظی معنی پیچھے آنے والا، یہ بھی ایک امپورٹنٹ MCQ ہے۔ مطلب کہ دونوں مصروں اور ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ، یہ تو اکثر اوقات MCQ میں آتا ہے کہ ہم آواز الفاظ جو ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ شاعری میں قافیہ سے مراد وہ ہم آواز الفاظ جو ردیف سے پہلے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ ردیف سے پہلے قافیہ آتا ہے، ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی آواز یعنی کہ صوت کا معنی آواز صوت کو کہتے ہیں، ایک جیسی ہی رہتی ہے۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے، یہ بھی MCQ ہے۔ مثال دیکھ لیجئے۔ اچھا، اس میں آپ یہی والی مثال بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو مطلب میں آپ نے اپنی ہی غزل کا پہلا شعر دیکھا ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، تو اس میں صدا اور دعا قافیہ ہیں، تو آپ نے بعد میں ضرور یہ مینشن کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کون کون سے الفاظ جو ہے یہ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب میں تو نہیں کرنا، لیکن قافیہ میں ضرور بتانا ہے، ردیف میں بھی ضرور بتانا ہے۔ اب ردیف دیکھ لیتے ہیں، ردیف کی تعریف۔ ردیف کے لفظی معنی گھوڑے پر کسی کے پیچھے سوار ہونے کے ہیں، MCQs ہے۔ اصطلاح میں غزل میں ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ جو مطلب کہ دونوں مصروں اور باقی تمام جتنے بھی اشعار بعد میں آتے ہیں نا، ان کے دوسرے مصرے میں تسلسل سے استعمال ہوں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ کسی شعر میں قافیہ کے بعد آنے والے ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ ردیف کے الفاظ ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیہ کے بعد ہو بہو ایک جیسے دہرائے جاتے ہیں۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو تو وہ غیر مردف غزل کہلاتی ہے، امپورٹنٹ MCQ ہے۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو وہ کیا کہلاتی ہے، یا پھر اس طرح آتا ہے کہ غیر مردف غزل کو کیا کہتے ہیں، غیر مردف غزل میں کیا نہیں، کون سی صنف سخن جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، تو ردیف نہیں پائی جاتی۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ چھوڑ کر صحن گلستاں بھی جا سکتی ہے، بوئے گل سوئے بیاباں بھی جا سکتی ہے۔ تو آپ اس میں بھی کوئی سا بھی ردیف کا حامل شعر اپنی پسند کا ڈال سکتے ہیں۔ جی آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔